بات ہے کہ اس میں پچھلے 2 سالوں میں بتدریج کمی واقع ہوئی ہے، لیکن اس میں بھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کہاں سے ہم شروع ہوئے تھے. یہ جو آپ کو ایک 1 پیجر دیا جا رہا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کہاں سے شروع ہوئے تھے کہاں پہنچے ہیں. 38% سے شروع ہو کر ہم جہاں بھی اس وقت موجود ہیں، جس کی وجہ سے پالیسی ریٹ 11.5% ہے. ابھی میں نے صرف فسکل سائڈ کی بات کی ہے، اب میں تھوڑا ایکسٹرنل سائڈ پہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں، بیکاز آپ سب جانتے ہیں کہ the twin structural deficit, this has been the real issue for Pakistan for the longest time. ایک سائڈ پہ ہم سرپلس شو کر چکے ہیں جو فسکل سائڈ ہے، اور اس میں ڈیفیسٹ میں کمی لا چکے ہیں. اور اسی طرح میں ذرا تھوڑا سا ایکسٹرنل اکاؤنٹ کی بھی بات کروں گا کہ جولائی سے مارچ تک ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہے وہ $72 ملین رہا. اس میں ورکرز ریمیٹنسز میں اضافہ ہوا، اور چونکہ بات ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ جی ریمیٹنسز آپ کی جو پچھلے مہینے میں بھی $4.25 بلین پہ آئی ہیں، وچ ونس اگین از اے ریکارڈ ان دا ہسٹری آف پاکستان. تو میں ہمیشہ یہ بات ہوتی ہے جی ریمیٹنسز، ایکسپورٹس، یہ دس از ناٹ این اینڈ اور ڈسکشن، دس از این اینڈ ڈسکشن. ایکسپورٹس بھی ہم نے بڑھانی ہے، جس پہ پلاننگ منسٹر اس کو کہتے ہیں ایکسپورٹ ایمرجنسی کی بات کرتے ہیں، اور بالکل درست بات کرتے ہیں. اور اس پہ بھی میں آؤں گا کہ جو ایکسپورٹ کی بات ہوتی ہے اور اس میں جو جہاں جہاں اضافہ ہوا ہے اس کی بھی میں بات کروں گا. لیکن ریمیٹنسز سے میں صرف ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے ویدر جن ممالک کے ساتھ ہم اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں، فلپینز ان ساؤتھ ایسٹ ایشیا، بنگلہ دیش، انڈیا، یہ سب ان کی ریمیٹنسز جو ہیں اور پارٹ آف دا اسٹرکچرل اکانومی. تو یہ بات ضرور ہو سکتی ہے کہ اس کی پرسنٹیج آف جی ڈی پی کتنی ہے، ہماری ریلائنس کتنی ہے، لیکن ریمیٹنسز are and will remain a very important component of our external balancing position as we move forward. And therefore we should remain very grateful to our Pakistani ambassadors, ہمارے بھائی اور بہنیں جو باہر ہیں اور جو ہمیں یہ ذرا مبادلہ یہاں بھیج رہے ہیں. اور اس میں صرف یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ دس از ناٹ اونلی اباؤٹ دا ریمیٹنسز، کیونکہ ریمیٹنسز کے بارے میں بیکاز اس انڈر دا PRI اور اس میں یہ ذکر ہوتا ہے کہ یہ ورکرز ریمیٹنسز ہے وچ از ٹرو. لیکن ایک دوسرا بھی ایک ہمارے پاس انسٹرومنٹ ہے وچ از روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ. اور روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا تو مقصد ہی انویسٹمنٹ لیڈ فلوز ہے، کیونکہ میں خود اس کے ساتھ پرائیویٹ سیکٹر سے منسلک رہا ہوں. جب سے اس کا اجرا ہوا ہے تو عام طور پہ یہ $180-190 ملین کا RDA فلوز آتے تھے. مارچ تک یہی فلوز رہے. اس کے بعد اپریل میں یہ $322 ملین پہ گئے، اور جہاں تک میری اطلاع ہے مئی میں بھی انشاءاللہ یہ 300 ملین کراس کر جائیں گے. یہ فلوز تو ہیں ہی انویسٹمنٹ لیڈ. نیا پاکستان سرٹیفکیٹ میں چلے جائیں، ہاؤسنگ سیکٹر میں چلے جائیں، اسٹاک ایکسچینج میں چلے جائیں، تو یہ تو وہ فلوز ہیں وچ آر سورٹ آف انویسٹمنٹ لیڈ فلوز. جہاں تک ایکسپورٹس کا تعلق ہے، میں اس میں کچھ تو اکنامک سروے میں ہے، لیکن تھوڑا سا میں اس کو اپ ڈیٹ کر دوں کیونکہ مئی کی فگرز اس وقت موجود ہیں اور اسی مالی سال کی ہم بات کر رہے ہیں. تو دیکھیے جو ہماری ڈکلائننگ ایکسپورٹ کی بات ہوئی ہے کہ یہ جی ایکسپورٹس میں ہماری کمی آئی ہے، تو اس میں 2 مین وجوہات ہیں، اور اس میں سے ایک سیکٹر ہے وچ از سورٹ آف لیڈنگ دیٹ وچ از فوڈ. اس میں رائس کی جو ہماری ایکسپورٹ ہے وہ $1.1 بلین سے نیچے گئی، اور شوگر وچ واز اے ون آف ایونٹ، وی ڈونٹ ایکسپورٹ شوگر ایز اے ریگولر تھنگ، وہ $403 ملین. تو $1.5 بلین کی جو ریڈکشن ہوئی ہے وہ فوڈ سیکٹر میں ہوئی ہے. اور اگر میں اس کو دیکھوں کہ ایکسپورٹ کہاں بڑھی ہے، کیونکہ بات ہوتی ہے ٹیکسٹائلز کی، اور ٹیکسٹائلز پہ آپ جو ہمارا مین سٹے ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کو اور بھی چاہتے ہیں کہ ان کی ایکسپورٹس اور بڑھیں. یہ میں اب جولائی سے مئی کی بات کر رہا ہوں. گارمنٹس ووون یہ 5% اس میں انکریز ہوا ہے. ہوم ٹیکسٹائلز اس میں 3% انکریز ہوا ہے. گارمنٹس نیٹڈ 3% انکریز ہوا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں بھی آپ ویلیو ایڈیشن کریں گے،
جہاں بھی آپ اپنی پروڈکٹیوٹی بڑھائیں گے, ناٹ وتھ اسٹینڈنگ ایوری تھنگ دیٹ از بینگ سیڈ, یہ بھی تو وہی سیکٹرز ہیں نا جہاں بجلی بھی ہے, جہاں ٹیکسیشن بھی ہے, جہاں انٹرسٹ ریٹس بھی ہیں, یہ بھی وہی چیز دیکھ رہے ہیں, اس کے باوجود یہ اپنی ایکسپورٹ کو گرو کر رہے ہیں. تو پیپل ہیو ٹو ریویو اینڈ دا انڈسٹری ہیو ٹو ریویو دیئر بزنس ماڈلس اینڈ دیئر پروڈکٹیوٹی ڈسکشن. یہ ہم 40-50 سال والی جو ڈسکشن ہے اس میں ہم نہیں جا سکتے ہیں. اب یہ اے آئی لیڈ پروڈکٹیوٹی ماڈلس کی طرف ہم جا رہے ہیں, تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اسی طرح اسپورٹس گڈس, اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل ہے کہ آج جو ابھی فیفا کا ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے, once again is the پاکستانی فٹ بال which is there. دیکھیں ساری دنیا میں یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. اسپورٹس گڈ میں یہ میں اب جولائی سے مئی تک کی بات کر رہا ہوں, 18% ہماری گروتھ ہوئی ہے. سو دیز آر آل سیکٹرز جو ہم بات کرتے ہیں کہ جی ایکسپورٹس کا کیا ہوا اور کیسے ہوا, اینڈ دس از بیفور وی گو ٹو دا آئی ٹی ایکسپورٹس جو $3.8 بلین کراس کر چکی ہیں, اور انشاءاللہ $4.5 بلین کی آئی ٹی ایکسپورٹ ہوگی. اور اس میں دیکھیے ہمارے جو نوجوان ہیں, ہمارے جو بھائی اور بہن, the young men and women, the freelancer export is now touching $900 million. They are almost going to cross $1 billion. اب ان کو ہم نے کل بھی پلاننگ منسٹر صاحب نے جو ذکر کیا, جو ہیومن ڈیولپمنٹ کی ساری بات ہوئی, if we upskill and reskill them, یہی بچے اور بچیاں جو آج $10 اور $12 پہ کوڈنگ کر رہے ہیں, تو اگر ہم ان کو بلاک چین میں اور اس میں اے آئی لیڈ ان چیزوں پہ ہم ان کو اپ اسکل اور ری اسکل کر دیں, اور لمس میں اس وقت ایک بلاک چین کا سینٹر آف ایکسلنس بن چکا ہے, اگر ہم ان کر دیں, دے کین اسٹارٹ کوڈنگ ایٹ $50 to $250 پر آور. یہ ان کے لیے, بچے اور بچیوں کے لیے بھی زبردست, اینڈ فار دا کنٹری کین یو امیجن کہ اف دے آر کوڈنگ ایٹ دس لیول اینڈ اف دے گو ٹو دیٹ ڈیلٹا, کس قسم کی اس میں انکریز آ سکتی ہے. بس یہ میں صرف ذکر کروں گا کہ یہ اوور آل ایکسٹرنل اکاؤنٹ کی بات تھی. اس وقت $17.1 ارب ہے ہمارا جو ریزرو سچویشن ہے, اور جیسے گورنر اسٹیٹ بینک نے بھی کہا, ہم بہت پر امید ہیں کہ انشاءاللہ $18 بلین ہم ٹچ کریں گے اینڈ آف جون, which will take us to 3 months of import cover, which is an internationally recognized standard, and this should then allow us for further upgrades inshallah during the course of next year. اب میں تھوڑا سا کیپٹل مارکیٹس کی بات کرنا چاہوں گا. KSE انڈیکس میں تو اتار چڑھاؤ رہتا ہے, اور اس میں لیکن اس میں بھی اضافہ اور ریکارڈ اضافہ دیکھا گیا ہے. لیکن آئی لک ایٹ آلویز دا ایکٹیویٹی ڈرائیورس. میں جب پرائیویٹ سیکٹر میں کہتا تھا کہ ایکٹیویٹی ڈرائیورس ٹھیک ہیں, تو اس کے ریزلٹس آپ کو ٹاپ لائن میں بھی نظر آئیں گے اور باٹم لائن میں بھی نظر آئیں گے. سو دا ایکٹیویٹی ڈرائیورس, انویسٹر بیس جو ہے وہ 563,000 تجاوز کر گئی ہے ان دا ایکوٹی مارکیٹ, اور اس دوران تقریباً 1,75,000 نئے انویسٹرز آئے ہیں ان دا ایکوٹی مارکیٹ. کارپوریٹ سیکٹر کی ہم بات کرتے ہیں, یہ 26 کے دوران, اس سال کے دوران 39,000 سے زائد نئی کمپنیاں رجسٹر ہوئی ہیں. ان میں سے تقریباً 99.9% ڈیجیٹل چینلز کے تھرو ہوئی ہیں. سو رجسٹرڈ کمپنیز اب ہماری 3 لاکھ تک ان کی جو ہے وہ تعداد پہنچ چکی ہے. اس سے بھی زیادہ میں یہ کہوں گا کہ 20 سال کے بعد 11 IPOs مکمل ہو چکے ہیں اس سال کے دوران. جب کوئی IPO جاتا ہے, انیشل پبلک آفرنگ کرتا ہے, کوئی بھی کمپنی اس کو کرتی ہے, ایکوٹی ریزنگ کے لیے جاتی ہے, تو وہ گھر بیٹھنے کے لیے تو نہیں جاتی. وہ آفٹر آل کوئی ایکسپینشن کے لیے, اس کے ایکسپینشن کو فائنینس کرنے کے لیے, وچ ان ٹرن ول انشاءاللہ گیٹ انٹو گروتھ اپرچونیٹیز اینڈ امپلائمنٹ اپرچونیٹیز. اور ابھی جو ایک جس کو سی پیک کو یہ خود منسٹر پلاننگ لیڈ کر رہے ہیں, سروس لانگ مارچ, اور اس کا آپ نے ابھی IPO دیکھا ہے جو 17% سے زیادہ اس میں آیا ہے, اور یہ 80% سے زیادہ ٹرک ٹائرز کو ایکچولی ایکسپورٹ کر رہے ہیں انٹو مارکیٹس لائک US. لسٹڈ کمپنیز کی جو پروفٹیبلٹی ہے وہ تیسری سہ ماہی میں ان کی ارننگز میں 22% کا اضافہ ہوا ہے.
So I'm just talking about the overall sort of corporate situation in Pakistan. اور دیکھیں یہ لوکل انویسٹرز کی بات ہے، اور میں بفور آئی گو ٹو دا فورن انویسٹرز، کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ بات کہنا کہ جی لوکل انویسٹرز اور فورن انویسٹرز، لوکل انویسٹرز آئیں گے تو فورن انویسٹرز آئیں گے. یہ جو پی آئی اے کی پریویٹائزیشن ہوئی ہے اس کے فرام مائی پرسپیکٹو سب سے اچھی بات ہی یہ ہے کہ ایک لوکل لارج کنگلومریٹ اور لارج گروپ آف کمپنیز کے پاس یہ گیا ہے. تو اس کی اگر آپ مجموعی اگر اس کی صورتحال دیکھیں تو جو وننگ کنسورشیم تھا وہ تقریباً $600 ملین کے قریب تھا، اور جو لوزنگ کنسورشیم تھا وہ بھی تقریباً $600 ملین کے قریب تھا. تو یہ $600 ملین جو ہیں از اسٹل لوکنگ فار انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز ان پاکستان، جو لوکل انویسٹرز ہی ہیں. اسی طرح میں اگر فورن انویسٹرز پہ جاؤں تو اب اس میں یہ ذکر ہوتا ہے کہ کچھ کمپنیاں اس ملک کو چھوڑ کر گئی ہیں، لیکن اس کے علاوہ یہ بھی بات درست ہے کہ ٹیلی کام، انرجی، ڈیجیٹل سروسز، پورٹس، ٹیکنالوجی، کنزیومر انڈسٹریل سیکٹرز میں عالمی کمپنیاں آئی بھی ہیں یا انہوں نے اپنے انویسٹمنٹس کو یہاں بڑھایا ہے. ویون، گوگل، BYD، ارامکو، علی بابا گروپ، ایڈی پورٹس، نیسلے، رقمی، مشرق، ٹرکش پیٹرولیم، یہ حقائق ہیں. These companies have either come in or they have increased their investments and their plans in Pakistan. اسی طرح جو اسپیکٹرم کی آکشن ہوئی وہ بھی آپ کے سامنے ہوئی، جو 5G اسپیکٹرم کی آکشن ہوئی، اور اس میں بھی جیسے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا گیا، تقریباً $500 ملین اس میں بھی آیا. تو اگر کسی کو اس ملک میں گروتھ نظر آ رہی ہے تو انہوں نے آ کے اسپیکٹرم کی آکشن میں حصہ لیا تاکہ 5G سروسز آگے بڑھیں. اور یہ صرف میں کچھ حقائق ہیں جو بیان کرنا چاہتا ہوں. ڈیٹ کی بات ہوتی ہے، اس میں امپورٹنٹ ہے کہ آپ ایکسٹرنل ہمارا جو اکاؤنٹ ہے اس کی جو ڈیٹ کی کمپوزیشن کو دیکھیں. اس میں سے 40-45% جو ہے وہ ہمارا کنسیشنل ڈیٹ ہے جو ہمیں ملٹی لیٹرل ادارے دیتے ہیں، اور لانگ ٹرم ڈیٹ ہے، 20-25 سال کا ڈیٹ ہے. اس کے بعد ہمارے اینڈ وی آر ویری گریٹفل ٹو آل آر بائی لیٹرل پارٹنرس، اس میں سعودی عربیہ ہے، چائنا ہے، جو اور ہم ان کی ہمیشہ وی ول آلویز ریمین گریٹفل جس طرح انہوں نے ہمیں سپورٹ کی ہے.